بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن کریم کے آیت الذریات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہیں، اور ان دونوں مخلوقات کا ایک ساتھ ذکر کرنا ان دونوں میں بہت ساری مشابہات کی وجہ سے ہے۔ مثلا انسان اور جنات کی الگ الگ دنیا ہے، مطلب یہ ہے کہ دونوں رہتے ایک ہی دنیا کے اندر ہیں مگر الگ الگ ڈائمنشن میں ہیں۔ انہیں بھی انسانوں کی طرح شعور دیا گیا ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو بات کو مان لیں اور چاہے تو انکار کر دیں، مگر قیامت کے دن ان کا بھی انسانوں کی طرح حساب ہوگا۔ یہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں اور اپنی نسل بڑھاتے ہیں، پیدا ہو کر مرتے بھی ہیں، اور ان میں کافر بھی ہیں اور مسلمان جنات بھی ہیں۔ جنات عام طور پر انسانوں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتے جب تک انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ جو چیز جنات کو انسانوں سے الگ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ جنات انسانوں کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے جب تک کہ وہ خود کو کسی جانور یا انسان کی شکل نہ دیں، جبکہ ان کی اصل صورت کے اندر انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنات کی بھی اپنی خصوصیات اور طاقت کے لحاظ سے بہت ساری اقسام ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا جنات اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، اور کسی شخص پر واقعی جن کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ جانور جو ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں، یہ واقعی جانور ہیں یا پھر کوئی جن جس نے اپنی شکل و صورت کو بدل رکھا ہے۔ جنات اپنی شکل و صورت کو مطلب سانپ، اونٹ، گھوڑے، گدھے یا کسی پرندے وغیرہ میں بدل سکتا ہے، لیکن ان شکلوں کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا، کیونکہ اسلامی روایات کے اندر ان کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ انسانوں کی شکل کے اندر بحیثیت جنات کسی بھی شخص کے سامنے آ سکتے ہیں، پھر چاہے وہ جاگ رہا ہو یا نیند کی حالت میں خواب کے اندر ہو، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان ہر انسان کی شکل میں آ سکتا ہے سوائے میرے چہرے مبارک کے۔ حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر کچھ جنات نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تم کوئی سانپ دیکھو تو 3 مرتبہ اذان دے دو کہ وہ چلا جائے، اگر تب بھی نہ جائے تو اسے قتل کر دو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنات اگر کسی جانور کی شکل میں انسان کے سامنے آتے ہیں تو 3 مرتبہ اذان سن کر وہ خود ہی وہاں سے چلا جائے گا۔ یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ شیطانی جنات ہی انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے اپنا روپ بدلتے ہیں، جو کہ اللہ کے کلام کو سن کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء جانے پر، نئے کپڑے پہننے پر اور کھانا کھانے کی دعائیں تلقین فرمائی ہیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی شیطانی جنات جو کہ آپ کے آس پاس موجود ہو، وہ اللہ کے اس کلام کو سن کر وہاں سے بھاگ جائے اور کسی بھی طرح وہ انسانوں کے ان کاموں کے اندر شامل نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے خوف کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ وہ صدقہ اور فطرانہ کے کھجوروں کی حفاظت کی ڈیوٹی پر تھے کہ شیطان انسانوں کی شکل میں آ کر ان کھجوروں کو چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور یہ شخص بہت زیادہ منتیں اور سماجت کرنے لگا تو اس کو چھوڑ دیا، لیکن یہ شخص مسلسل 3 دن تک ایسے ہی آتا رہا اور ہر بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ لیتے، لیکن تیسری بار پکڑنے پر اس نے کہا وہ ضد چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ سوتے وقت اس کو پڑھ لو تو صبح تک کوئی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ ہاں وہ شیطان ہی تھا، ویسے تو وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے بالکل سچ کہی ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ شیطانی جن کی پہچان ہم انسان کیسے کریں کہ سامنے واقعی کوئی جانور موجود ہے یا واقعی کوئی جن کسی انسان پر قابض ہے یا اس شخص کو کوئی دماغی مرض ہے۔ اس بات کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں جو کہ آپ کو اچھے سے پتہ کر لینی چاہیے۔
ایک ایک کر کے ہم ان سب باتوں کے بارے میں جانیں گے۔ اگر وہ جانور کی شکل میں ہوگا تو 3 مرتبہ اذان دینے پر خود ہی وہاں سے غائب ہو جائے گا، یعنی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ آیا کس راستے سے تھا اور اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ لہٰذا دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جنات کسی انسان کے جسم میں قابض ہو جائیں تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ پہلی بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جنات کے جسم انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ریڑھ کی ہڈی بالکل نہیں ہوتی جیسے کہ انسانوں کی ہوتی ہے۔ ان کا جسم سمندری سی لائن کی طرح گوشت کے لوتھڑے جیسا ہوتا ہے، جس سے پرانے وقتوں میں پانی کے مشکیزیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن ان کے انگوٹھے بھی نہیں ہوتے جو کہ ہڈی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ جب یہ کسی جسم پر مسلط ہوتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی علامات یہ ہے کہ وہ شخص پلکیں نہیں جھپکتا، وہ اپنی آنکھوں کو ایک ہی جگہ پر مرکوز کر لیتا ہے، بالکل مردے کی طرح، جیسے کوئی کوبرا سانپ اپنی نظروں کو ٹکا لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مسلسل ایک جگہ دیکھ کر اس کی آنکھیں، اس کی پلکیں اور اس کی گردن بالکل ایک جگہ مرکوز ہوگی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس شخص کے پاس سے آپ کو ایسی بو آئے گی جیسے کسی گوشت کو پکایا جا رہا ہو، جیسے ہمارے ہاں آج کل کوئلے پر کباب بھونے جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی آسیب زدہ گھر میں داخل ہوں، ایسی بو ہو تو سمجھ جائیں یہاں آس پاس جنات موجود ہیں۔ آسیب زدہ شخص آنکھیں اٹھا کر اوپر نہیں دیکھ سکتا، اس کی پلکیں بالکل جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا دل بالکل بوجھل ہو جاتا ہے جیسے کسی نے مٹھی کے اندر پکڑ لیا ہو۔ چوتھی علامات یہ ہے کہ اس شخص سے آپ کو ایسی بو آتی ہے جیسے جانور کی کھال کو کئی دنوں کے لیے رکھ کر چھوڑ دیا جائے۔ پانچویں علامات یہ ہے کہ وہ شخص ایسی چیز کو دیکھنے کا دعویٰ کرے گا جو وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ایسا شخص چیخو پکار کرے گا، خوف زدہ ہوگا اور اس کی آواز کافی بھاری ہو جائے گی، جس کا علاج تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی کرنے والے ہر کلام سے ممکن ہے، کیونکہ شیطانی جنات اللہ کے کلام سے خوف کھاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ کا سب سے بہترین علاج ہے پانی، لہٰذا ایسی جگہ پر جہاں پر جنات کی موجودگی کا شک ہو وہاں پر وضو کرنا چاہیے۔ تیسرا علاج حدیث کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ علامہ جلال الدین نے فرمایا ہے، گھر کے اندر سفید مرغے کو پال لیں جس پر کوئی داغ نہ ہو، اور اس کی حکمت انہوں نے یہ بتائی ہے کہ فرشتے چونکہ سفید روشنی سے بنے ہیں، جہاں پر یہ جاتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا صبح سویرے جب بھی سفید مرغ اذان دیتے ہیں تو ان جنات کو لگتا ہے کہ شاید یہاں فرشتہ موجود ہے اور وہ اسی خوف سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی آپ کا گزر ویران صحرا یا جنگل سے ہوا ہو تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اذان دینے سے یا اللہ کا ذکر اونچا کرنے سے کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ جنات اس جگہ سے غائب نہ ہو جائیں۔ جادوگر جنات کو قابو میں رکھ کر ان سے کام لیتے ہیں، اور آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جنات جادوگروں کو یا انسانوں کو قابو کر کے ان سے کوئی کام نکلوائیں۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان تمام مخلوقات یعنی جنات اور فرشتوں سے افضل ہے عقل و شعور کے حساب سے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب ان دونوں مخلوقات سے حضرت آدم علیہ السلام پر سجدہ کروایا گیا تو اسی لیے کروایا گیا کہ انسان ان دونوں مخلوقات سے افضل ہے، کیونکہ وہاں پر فرشتے بھی موجود تھے اور شیطان بھی جو کہ جنوں میں سے تھا، جس نے انسان کی اسی برتری کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو بھی جھٹلا دیا تھا۔ اس کے بعد شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، اور اس کی نسل آج تک اسی طرح کافر اور شیطان بن کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی مسلسل کوشش کرتی رہے گی، تاکہ شیطان اپنی اس بے عزتی کا بدلہ قیامت تک انسانوں سے لے سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔